دیکھیے صحیح بخاری میں ایک حدیث ذکر ہے 3460 پر 4 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کئی بار یہ واقعہ ہم لوگ سن چکے ہوں گے بچپن سے، لیکن بہت ہی عبرت کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل کے 3 لوگ تھے، بنو اسرائیل کے 3 لوگ تھے۔ ایک برس کی بیماری تھی، یعنی سفید داغ جسم میں ہو جاتا ہے، اور دوسرا سر پہ بال ہی نہیں تھے، ایک آدمی کے سر کے بال نہیں تھے، گنجا، اور تیسرا اندھا۔ اراد اللہ ان یبتلیہم، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا تو فرشتے کو بھیج دیا۔ فرشتے کو بھیجا، پہلے برس کی بیماری جس کو تھی اس کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کو کیا پسند ہے؟ تو اس آدمی نے کہا لون حسن و جلد حسن، میں اچھا رنگ چاہتا ہوں، اچھا چمڑا چاہتا ہوں، کہ یہ جو چمڑا ہے بہترین ہو جائے، میری شکل صورت ٹھیک ہو جائے، لوگ مجھ کو پسند نہیں کرتے ہیں، گھین کھاتے ہیں۔ تو فرشتے نے ہاتھ رکھا اور دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا، اور پھر کہا کہ مال میں سے آپ کیا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ میں اونٹ چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کیا اور اس کے لیے 10 مہینے کی گابھین اونٹنی دیا، اور جاتے جاتے فرشتے نے بارک اللہ لک فیہا یہ دعا کر کے چلا گیا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس مال میں برکت دے۔ دوسرے آدمی کے پاس آیا فرشتہ، دوسرا آدمی کون تھا؟ گنجا۔ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ شعر الحسن، میں اچھا بال چاہتا ہوں، اچھا بال اگ جائے۔ تو اور کہا کہ یہ بہترین شکل و صورت ہو جائے، لوگ مجھ کو پسند کریں گے۔ سر پر ہاتھ پھیرا فرشتے نے تو اس کے بہترین بال آ گئے۔ کہا کہ مال میں سے کیا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہ مجھ کو گائے پسند ہے، مجھ کو گائے پسند ہے۔ تو گائے اس کو حاملہ یعنی گاوی گائے دے دی گئی۔ اور پھر جاتے وقت فرشتے نے کہا بارک اللہ لک فیہا، اللہ تعالیٰ تمہارے اس مال میں برکت دے۔ چلا گیا۔ اندھے کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھ ٹھیک کر دے، میری آنکھ ٹھیک کر دے۔ لیکن اس نے آگے اور کچھ نہیں کہا کہ میں خوبصورت بن جاؤں، یہ بن جاؤں، وہ بن جاؤں۔ اس سے پہلے دونوں لوگوں نے کہا تھا یہ ٹھیک ہو جائے اور میں خوبصورت بن جاؤں، لیکن اندھے نے ایسا نہیں کہا، اسی وجہ سے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں کہا کہ اس اندھے کے پاس پہلے سے زہد اور تقویٰ تھا، اس نے صرف ضرورت کو چاہا بس کہ میری آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ آنکھ ٹھیک ہو گئی، جیسے فرشتے نے ہاتھ پھیرا آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ تو کہا مال کیا چاہتے ہو؟ تو کہا مجھ کو بکری پسند ہے، تو بکری دے دی گئی۔ تو وہ برکت کی دعا کر کے فرشتہ چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں کو اتنا بڑھایا کہ جس کو برس کی بیماری تھی اس کے لیے ایک وادی اونٹ آ گئے۔ برکت، مال جمع ہوتے 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 بہت برکت۔ گائے والے کو ایک وادی گائے، بکری والے کو ایک وادی گائے۔ اللہ رب العالمین نے پھر فرشتے کو بھیجا۔ تو پہلے کے پاس آیا، برس کی بیماری تھی، کہا کہ دیکھو میں مسکین آدمی ہوں، شکل بدل کر کے فرشتہ آیا اور کہا کہ میں مسکین آدمی ہوں، میرے زاد راہ ختم ہو چکے ہیں، میں مسافر کی طرح ہوں، اللہ رب العالمین ہی میرا سہارا ہے، اور گھر جانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، اونٹ ایک دے دو۔ تو برس کی بیماری جس کو تھی اور اللہ نے برکت دیا، اس نے کیا کہا کہ دیکھو الحقوق کثیر، میرے پاس بہت حق ہے دوسرے کا، حالانکہ ایک وادی اونٹ بھرے ہوئے۔ اس نے کہا میرے اوپر دوسرے کے بہت سارے حقوق ہیں۔ تو اس مسکین فرشتے جو ہیں مسکین بن کر کے آئے، انہوں نے کہا کہ کیا تم وہی نہیں ہو
جس کو برس کی بیماری تھی، تم فقیر تھے، اللہ نے تم کو اونٹ دیا تھا اور اسی کی برکت کا نتیجہ ہے، تو اس نے جھوٹ کہا، برس کی بیماری والے نے جھوٹ کہا، کیا کہا؟ انما ورثت ھذا المال کابرا کابرا، یہ میرا مال وراثت میں ملا ہے، ہمارے بڑے سے ملا ہے، مجھ کو کہاں سے تم ایسے بول رہے؟ دیکھیے جھوٹ کہا کہ مجھ کو وراثت یعنی باپ کے مر جانے سے جو پراپرٹی ملتی ہے وہ وراثت میں مجھ کو ملی ہے۔ تو فرشتے نے بد دعا کیا، کہا کہ ان کنت کاذبا فصیرک اللہ الی ما کنت، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو ویسے ہی بنا دے جیسے پہلے تھا۔ اور دوسرے آدمی کے پاس بھی آیا جو گنجا تھا، اس کو بھی کہا کہ ایک گائے دے دو، اس طریقے سے میں مسکین ہوں، اس نے بھی سیم یہی کہا، اس کے لیے بھی بد دعا کیا۔ بکری والے کے پاس آیا تو بکری والے نے کہا آج تم کو کوئی زبردستی نہیں کروں گا، روک ٹوک نہیں کروں گا، جو لینا چاہتا ہے لے لے، جو لینا چاہتا ہے لے لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں تم کو پریشان نہیں کروں گا۔ تو وہ فرشتہ نے اور دعا لیا اور وہ چلا گیا، اس کا مال برقرار رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مال برقرار رہا۔ تو یہ واقعہ ہے، یہ بہت کچھ اس واقعے کے اندر علمی نقطے ہیں جس کو ابھی مختصر سا وقت رہتا ہے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اہم نقطہ میں بتاتا ہوں، یہ بنو اسرائیل کا واقعہ ہے۔ بنو اسرائیل کے واقعے میں ایک اصولی بات یاد رکھنا چاہیے، بنو اسرائیل کے واقعات تین طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ قرآن میں ہوتا ہے، وہ حق ہے، سچ ہے، اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس سے سبق لینا ضروری ہے۔ دوسرا واقعہ صحیح احادیث میں ہوتی ہے، صحیح احادیث میں جو واقعہ ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح جیسے قرآن میں ہے اور ایمان لانا ہے، اسی طرح اس پر بھی ایمان رکھا جائے گا، اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ تیسرا واقعہ بنو اسرائیل کا ان کے علماء سے آتے ہیں، بنو اسرائیل کے علماء ان کے رہبان سے نقل ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ تو اس تیسرے واقعے میں تین طرح سے ہوتے ہیں، اس تیسرے واقعے کی تین قسم ہیں۔ اگر بنو اسرائیل کے علماء نے کوئی واقعہ بیان کیا ہے، اپنے حالات کو بیان کیا ہے، تو اس کے تین طرح سے ہوں گے۔ ایک، قرآن اس کی تصدیق کرے گا، یعنی اس واقعے میں جو بات ہے قرآن میں بھی وہی بات ہوگی، تو اس کو کہا جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ یا تو حدیث اس کی تصدیق کرے گی، تائید کرے گی، تو اس کو کہا جائے گا ہاں ٹھیک ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ لیکن اگر قرآن خاموش ہے، حدیث خاموش ہے، تو اس واقعے کی نہ تصدیق کریں گے، یعنی سچ سمجھیں گے اور نہ جھوٹ کہیں گے۔ خاموش رہنا ہے، ہم کو خاموش رہنا ہے، اس کو نہ سچ کہیں گے اور نہ ہی جھوٹ کہیں گے۔ یہ بنو اسرائیل کے واقعے کی اصولی بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ مال سے آزماتا ہے، مال سے آزماتا ہے۔ بندہ کیا چاہتا ہے؟ جو ضرورت ہے اس سے زیادہ چاہتا ہے۔ جب مال مل جاتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ یہ مال کہاں سے آیا، یہ مال کہاں سے آیا، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ لیکن کتنا جھوٹ بولا اس آدمی نے کہ مجھ کو وراثت میں ملا ہے، مجھ کو وراثت میں ملا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دیا، فرشتے نے برکت کی دعا کی اور وہ ٹھیک بھی ہو گیا، یہ ساری دکھ درد کو بھول گیا، مال نے اس کو بھلا دیا، مال نے اس کو بھلا دیا۔ لیکن بکری والے کے پاس زہد تھا، تقویٰ تھا، اسی وجہ سے جب اس نے فرشتے نے کہا تھا کیا چاہیے، تو کہا میری آنکھ ٹھیک ہو جائے بس۔ اور جبکہ برس کی بیماری والے نے کہا تھا میری بیماری بھی ٹھیک ہو جائے، چمڑے اچھے ہو جائیں تاکہ لوگ گھن نہ کھائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک بات یہ رہتی ہے کہ لوگ مجھ کو اچھا کہے، اچھا سمجھے، میری ایسی عزت ہو ویسی عزت ہو، اور اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے تو وہ کسی کام کا نہیں، کسی کام کا نہیں۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے آخری بات، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فعلینا ان ناخذ من هذا الحدیث عبرۃ،
ہم کو چاہیے کہ اس حدیث سے عبرت حاصل کریں. کیا عبرت حاصل کریں؟ کہتے ہیں ان الانسان اذا شکر نعمت اللہ، اگر انسان اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرے اور اللہ کے فضل کا اعتراف کرے کہ ہاں یہ اللہ کا فضل ہے تب مجھ کو مال ملا ہے، اور اللہ کی دی ہوئے مال میں جو واجب حق ہے اس کو ادا کرے، تو ایسا جب بندہ کرے گا تو اللہ کی نعمت اس کے پاس باقی رہے گی. اللہ کی نعمت اس کے پاس باقی رہے گی، اس میں برکت بھی ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ نعمت چھین لے گا اور برکت ختم کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور جو کچھ بھی حالت ہے اللہ تعالیٰ اس پر صبر کرنے کی توفیق دے، اور ہم کو شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے. ہر قسم کے فتنہ فساد برائی شرک بدعات سے اللہ بچا کر رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.